یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہوگا۔ چائنا کے اس اعلان نے کھلبلی مچا دی ہے تل اویو اور واشنگٹن میں، اور ان کو چائنا کا یہ اقدام جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور سمجھ لیں کہ چائنا نے اس اقدام کے ساتھ ہی مڈل ایسٹ کا جو محاذ ہے وہ بھی سنبھال لیا، اور ساتھ چائنا نے جو فلسطینیوں کی آرمڈ سٹرگل ہے، یعنی اس قبضے کے خلاف لڑنا ہے، جس کو ویسٹ ایک دہشت گردی قرار دیتا ہے، حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیتا ہے، چائنا نے اس کو ایک جائز جدوجہد، ایک جائز سٹرگل قرار دیا ہے، اور اسرائیل کو ایک قبضہ قرار دیا ہے۔ تو یہ ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، نتنیاہو امریکہ میں پہنچا ہوا ہے، اور جو تذلیل اس کی وہاں پر ہو رہی ہے، اور جو تذلیل امریکی گورنمنٹ کی ہو رہی ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یورپ میں اترنے کا اس کا پلان تھا، کچھ یورپی حکومتوں کے ساتھ ملاقات کا، لیکن اس کو ڈر یہ تھا کہ کہیں وہاں پر اس کو جو ہے وہ گرفتار نہ کر لیا جائے، اسی لیے یہ یورپ جو ہے اس نے لینڈ نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، کولمبیا کے پریزیڈنٹ کا بڑا اہم ترین بیان سامنے آیا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو غزہ میں تباہی رکنے کا نام نہیں لے رہی، دنیا تیار ہو جائے کہ یہ تباہی جو ہے بہت جلد سب تک جو ہے وہ پہنچنے والی ہے۔ اسی درمیان ناظرین، جاپان کی جانب سے پہلی بار اسرائیل کے اوپر کچھ سینکشنز لگائی گئی ہیں، اور جو اسرائیلوی گورنمنٹ ہے اس نے بھی ICJ کے فیصلے کو انڈورس کرتے ہوئے اسرائیل کی آبادیوں کو قبضہ قرار دے دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی کے درمیان لیبنان کے تازہ ترین حملے نئی اسرائیلی آبادیوں کے اوپر جاری ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں خان یونس سے، جہاں پر اس وقت اسرائیل کا ایک ناجائز ترین آپریشن جاری ہے، جس کا اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، وہ اس کے مالک ہیں، لیکن یہ قابض اور ابلیسی ریاست جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور جن علاقوں سے اس کو عبرتناک شکست کے ساتھ بھگایا گیا ہے، اس کی ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں اور ہزاروں اس کے زخمی، اور اس کی آرمی نے کہا کہ ہم نہ حماس کو ہرا سکتے ہیں اور نہ ہمیں یہاں پر کوئی فتح ہوئی ہے۔ اب دوبارہ سے جو ہے نا آرمی انہی علاقوں میں بھیج دی گئی ہے، جہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ ٹینک گولے برسا رہے ہیں، اور ان کے جو وار پلینز جو امریکہ نے دیے ہوئے ہیں وہ آسمان سے آگ برسا رہے ہیں، اور جو نہتے لوگ ہیں وہ اس وقت نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اگر قیامت صغریٰ اس پورے کرہ ارض پر کہاں پر برپا ہے، تو یہ خان یونس کا علاقہ ہے، جہاں پر ایک قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اور جو مناظر ناظرین سامنے آ رہے ہیں، جو کچھ غزہ پٹی میں ہوا ہے، 7 ارب کے لوگوں کی اس دنیا میں یہ واضح ہے کہ اب انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، کیونکہ اگر انسانیت ہوتی کسی میں، اگر اس کرہ ارض پر کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز بچی ہوتی، تو پھر یہ نہ ہوتا جو کچھ غزہ پٹی میں ہو رہا ہے۔ اس وقت میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ہیومینیٹیرین زون ناؤ اے تھیٹر آف آپریشنز، جو سو کالڈ ایک ہیومینیٹیرین زون تھی، وہ بھی اب تھیٹر آف آپریشنز اس وقت بن چکا ہے۔ نیئرلی 90 killed in one of Israel's bloodiest attacks in Khan Yunis۔ 90 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ About 1,50,000 خان یونس residents were found to flee in one day۔ صرف پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 1.5 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے، with residents saying they barely got a couple of minutes to escape to areas with little or no infrastructure۔ کہ صرف ان کو چند منٹ دیے گئے کہ یہاں سے نکل جائیں، چند منٹ، 1.5 لاکھ آبادی۔ آپ ذرا اس کا تصور کر لیجئے۔ اسرائیلی سنائپرز کل چائلڈ ان خان یونس۔ اسرائیلی جو سنائپرز ہیں وہ انہوں نے پوزیشن لے لی ہیں، اور جو چلڈرن ہیں ان کے اوپر یہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ اسرائیلی وار آن غزہ، اسرائیل بلاکس پیلسٹینینز فرام 80% آف دا اسٹرپ۔ یونائٹڈ نیشن کی یہ رپورٹ ہے کہ انہیں ایسے اس نے کنٹین کر لیا ہے کہ 80% وہ تمام اطراف سے جو بلاک ہو چکے ہیں۔ ایویکویشن اینڈ نو گو زونز، اسرائیل بلاکس 80% آف غزہ سیز UN۔ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ جا سکے، اور اس کو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے، پہلے اس نے کیا کیا کہ ایک المواسی کا جو ایریا، اس کو ایک سو کالڈ ہیومینیٹیرین زون اس نے قرار دیا، اور پھر تمام لوگ وہاں پر جمع ہوتے گئے۔ اب جو تھوڑے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس المواسی کے ایریا سے، خان یونس میں، اب ان کو بھی دھکیلا جا رہا ہے، یعنی وہ تمام جو فلسطین کی آبادی ہے اس کو ایک چھوٹے سے علاقے میں جمع کیا جا رہا ہے۔ اور ہم بار بار اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں، جب دنیا سوئی ہوئی ہے، ہمارے سرکردہ لیڈر ممالک سوئے ہوئے ہیں، ہم بار بار نشاندہی کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا مقصد ہے
فلسطینیوں کو شہید کرنا، ٹوٹلی فلسطین کاز کو ختم کرنا، میکسیمم کو یہاں پر جو ہے وہ جان سے مار دینا، اور جو بھاگنا چاہیں ان کو مصر کی طرف دھکیل دینا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور وہ ہر منٹ اس مقصد کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر منٹ میں وہ کسی نہ کسی کو مار رہا ہے، ایڈ وہ اندر جانے نہیں دے رہا، بم وہ مسلسل گرا رہا ہے۔ اور اب یہ چھوٹے سے علاقے میں محدود کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ذرا اندازہ کریں نا، 20 لاکھ کی آبادی کو بہت تھوڑے سے ایریا میں وہاں پر اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو دنیا ذرا ہوش کے ناخن لے۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری اسلام کی ڈگنیٹی وہ اس وقت جو ہے وہ ایکسس آف ریزسٹنس کے سر کے اوپر آ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام ایک جسٹس کا دین ہے، اور اسلام فرعونوں کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے، یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی اپنی سرزمین پر جہاں پر اتنے پیغمبر آئے، مڈل ایسٹ کا وہ علاقہ، اور ان کے اپنے لوگ، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہاں ہے وہ اسلام کی تعلیمات؟ وہ کہاں گیا وہ جسٹس والا مذہب؟ اور وہ کہاں گیا جو ہے نا مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا اور فرعونوں کے خلاف ڈٹ جانا؟ تو اس کی ساری ڈگنیٹی جو ہے وہ اب ایکسس آف ریزسٹنس کے اوپر آ گئی ہے، کیونکہ باقی تو کوئی ان تعلیمات کے مطابق کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو کر رہی ہے پھر ایکسس آف ریزسٹنس کر رہی ہے، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے اور فرعونوں کے خلاف کھڑی ہے۔ تو جو کرنا ہے ایکسس آف ریزسٹنس نے کرنا ہے۔ آلریڈی جو کیا ہے، آلریڈی جتنا نقصان پہنچایا، ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کو مارا اور زخمی کیا، اور لاکھوں ان کے دوڑ گئے، ان کا بزنس لاس کیا، مٹیریل لاسز ہوئے، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ان کو پہلی بار جب وہ آدھے اسرائیل کو خالی کروایا تو یہ اور صرف اس کا سہرا جو ہے وہ ایکسس آف ریزسٹنس کے سر جاتا ہے۔ جو ریڈ سی کو بند کیا، جو ان کے سینکڑوں جہازوں کو سمندر کے اندر غرق کیا، جو ان کی اکانومی کو تباہ کیا، وہ سارا سہرا آپ کے سامنے ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس نے کیا ہے۔ باقی تو ابھی بھی آئل بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں ناظرین، تو چائنا کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، چائنا کے اقدام کی بہت تکلیف ہوئی ہے تل اویو کو اور واشنگٹن کو، اور بیجنگ ڈیکلیریشن جو ہے اس کے ساتھ چائنا نے مڈل ایسٹ کا محاذ جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ ناظرین، چائنا نے اعلان یہ کیا ہے بیجنگ ڈیکلیریشن کے اندر کہ فلسطین کا جو دارالحکومت ہے وہ یروشلم ہوگا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے چائنا کا اس بات کو انڈورس کرنا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چائنا فلسطین کو تسلیم نہیں کرتا ہے، چائنا اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور اسرائیل سے اچھے تعلقات۔ لیکن آج دنیا بدل رہی ہے، اور چائنا کا یوں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا اسرائیل کو بالکل ہضم نہیں، اور نہ ہی امریکہ کو ہضم ہے، کیونکہ اسرائیل کی تو پالیسی یہی تھی کہ فلسطین کے ساتھ کوئی ورلڈ پاور نہ ہو۔ مغرب تو ٹوٹل ان کے ہاتھ میں تھا، چائنا اور رشیا سے بھی انہوں نے اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے، تو فلسطین کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو آج بیجنگ کے اندر اس چیز کا اناؤنسمنٹ ہونا کہ فلسطین کا جو دارالحکومت ہے وہ یروشلم ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس سے پہلے ناظرین یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو فلسطین کا تنازع ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کے ہاتھ میں، اس پر صرف امریکہ کی مونوپلی ہے، جو کرنا ہے امریکہ نے ہی کرنا ہے، اور امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر، سب سے بڑا حمایتی، تو وہ جو کر رہا تھا اسرائیل کے لیے کر رہا تھا، اس نے کوئی جسٹس نہیں کیا، اس نے کوئی انصاف نہیں کیا۔ تو بیجنگ ڈیکلیریشن سے جو ہے نا امریکہ کی ہیجمنی اور امریکہ کی مونوپلی اس مسئلے کے اوپر وہ ختم ہو گئی ہے، ایفیکٹیولی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس میں چائنا ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پر مڈل ایسٹ میں آ گیا ہے، اور جیسے پہلے امریکہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں تھیں، اب ساری چیزیں امریکہ کے ہاتھ میں نہیں، اور ان کی مونوپلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ دو چیزوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے ان کو۔ ایک تو یہ کہ چائنا نے اس تمام لیڈرشپ کو یونائٹڈ کیوں کر دیا؟ ہم نے تو اتنے سال سازشیں کر کے ان کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا، تو چائنا کو کیا پڑی کہ وہ اٹھا اور اس نے ان سب کو یونائٹڈ کر دیا، تو اس چیز کی بہت تکلیف ہے۔ دوسری تکلیف ناظرین ان کو یہ ہے کہ یروشلم کو کیوں فلسطین کا دارالحکومت بنا دیا ہے؟ ساری لڑائی تو یروشلم کی ہے، سارا معاملہ تو یروشلم کا ہے، اور امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر چکا ہے۔ امریکی ایمبیسی تل اویو کے اندر نہیں ہے، امریکی ایمبیسی یروشلم کے اندر ہے۔ ٹرمپ کے دور میں یہ کام ہوا۔ امریکہ یروشلم کو ایک طرف وہ کہتا ہے جی فلسطینی ریاست دیں گے فلاں ڈمکا، دوسری طرف وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت ڈکلیئر کر چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کا یہاں پر آنے کا سارا مقصد ہی یہی تھا یروشلم کے لیے، وگرنہ تو ان کو اور بھی بہت ساری زمینیں ملتی تھی، وہ وہاں پر بھی آباد ہو سکتے تھے، اور یورپ میں وہ نیشنلٹی ہولڈر تھے، وہاں پر رچ بس چکے تھے،
تو یہاں پر آنے کا مقصد تو صرف یروشلم تھا، اس یروشلم کو. اور ناظرین چائنا کی جو کریڈیبلٹی ہے نا دنیا میں سب کو وہ پتا ہے، اور اب وہ مزید بڑھ رہی ہے، اور امریکہ کی منافقت سب کے سامنے ہے. امریکہ نے جس بھی معاملے میں ٹانگ اڑائی ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہر معاملے میں ٹانگ اڑائی ہے، لیکن کسی معاملے میں آج تک امریکہ کی تاریخ ہے کہ نہ اس نے انصاف کیا ہے اور نہ کوئی امن کروا سکا ہے. ہمیشہ اس نے جا کے بگاڑ ہی پیدا کروایا ہے، اور ہمیشہ نا انصافیوں کے ساتھ ہی فیصلے کیے ہیں. تو اس میں چائنا کا ایک آنیسٹ میڈیٹر کے طور پر ابھرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو چائنا ایک عظیم اتحادی کے طور پر فلسطین کے لیے سامنے آ چکا ہے، اور عرب جو ہیں وہ اب ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، وہ جیسے امریکہ کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے رہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اب ہم نے کیا کرنا ہے. یہ اب دیکھیے، چائنا بلڈز مڈل ایسٹ میڈیٹر کریڈینشلز ود پیلسٹینین ڈیل. The agreement underscores China's growing role in the Middle East diplomacy. کہ وہ بہت ایک کریڈیبل میڈیٹر کے طور پر، اور مڈل ایسٹ میں اس کا انفلوئنس ہے وہ بڑھ گیا ہے. پھر ذرا حماس کا بیان دیکھیے. بیجنگ ڈیکلیریشن بلاکس US اسرائیلی اسکیمز اینڈ پلانز. یعنی جو بھی امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے تھے اس کو ٹوٹل ناکام کر دیا اس ڈیکلیریشن نے. حماس ریپرزینٹیٹیو said the agreement respects armed resistance in Gaza and the popular uprising in the West Bank. یہ بہت امپورٹنٹ بات خود حماس یہ کر رہی ہے کہ چائنا نے دوسرا کام یہ کیا کیا ہے کہ جو آرمڈ اسٹرگل ہے اس کو بالکل حق قرار دیا ہے، اس کو بالکل صحیح اور جائز قرار دیا ہے. یعنی اس چیز کو تو ویسٹ دہشت گرد کہتا ہے، اس کو جو ہے وہ بالکل وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ فلاں فلاں ہے، لیکن چائنا کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، یہ ایک قبضہ ہے اور اس قبضے کے خلاف لڑنا یہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق بالکل جائز ہے. تو یہ بہت غیر معمولی ہے. یعنی دو انداز میں سمجھیے، ان کا سب سے بڑا سٹیک یروشلم، اس یروشلم کو چائنا نے سٹرونگ پوزیشن لے لی کہ نہیں یہ تو ہے ہی فلسطین کا. تو اس سے جو ان کا حق دعویٰ تھا وہ تو آئی اس لیے تھے کہ ہم نے ہمارا ہیکل سلیمانی، ہمارا یروشلم. تو وہ 2000 کا جو بیانیہ تھا وہ اس ایک لائن سے چائنا نے اڑا کے رکھ دیا کہ نہیں یروشلم تو ہے ہی فلسطین کا. تو حق دعویٰ تو اصل میں تو یہ اسرائیلیوں کا اصل حق دعویٰ تو یروشلم کی وجہ سے ہے نا، کہ یروشلم چونکہ ہمارا ہیکل سلیمانی ہمارا ہے، تو اس لیے خدا نے یہ زمین ہمیں الاٹ کی ہوئی ہے. اور وہ کون سی زمین وہ مانتے ہیں جو یروشلم ہی اس میں نہ ہو. تو یروشلم اگر فلسطین کا مان لیا گیا ہے تو اس 2000 سال کا بیانیہ اڑ گیا. اچھا، اگر اسرائیل چونکہ طاقتور ہے اور قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو آرم سپلائی کرنا فلسطین کو اور ان کی سٹرگل کو جائز قرار دینا یہ دوسرا حربہ ہے. اور دوسری طرف چونکہ اسرائیل طاقتور ہے اور وہ قبضہ چھوڑنے کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو فلسطینیوں کو آرم جو ہے وہ سپلائی کرنا، ان کی آرمڈ سٹرگل کو سپورٹ کرنا یہ دوسری چیز ہے کہ اگر اسرائیل نہیں چھوڑے گا تو پھر ہم اس سے چھڑوائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور چائنیز ویپن اس وقت غزہ میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آ چکی ہے. تو چائنا نے مطلب پہلے وہ ایک اسرائیل کو خبردار کر رہا ہے، اسرائیل کو واضح طور پر اپنی پوزیشن بتا رہا ہے کہ یہ ہماری پوزیشن ہے. اسرائیل چونکہ اس کو نہیں مانے گا تو انہوں نے کہا پھر دوسرے طریقے سے ہم منوا لیں گے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. پھر اس کے ساتھ ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کی فل ممبرشپ کو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور چائنا کے ساتھ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے بہت گہرے امپیکٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ آئیں گے. باقی جہاں تک ناظرین بات ہے بمباری رکوانے کی اور سیز فائر کروانے کی، تو دیکھیں وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اپنے کھڑے نہیں ہو جاتے. چائنا سیز فائر نہیں کروا سکتا ہے. یعنی ہمارے اپنے اسرائیل کو آئل دے رہے ہوں، اسرائیل کے لیے راستے کھول کر بیٹھے ہوں، تو چائنا اس میں کیا کرے؟ چائنا تو آپ کو قبضہ چھڑوانے میں مدد کر رہا ہے اور ایک ڈپلومیٹک سپورٹ آپ کو کر رہا ہے. اگر سیز فائر کی طرف جانا ہے تو ہمارے پہلے اپنے ملکوں کو کھڑا ہونا ہوگا، ان کو آئل امبارگو لگانا ہوگا، ان کو پورا ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کرنا ہوگا، اور چائنا پھر آپ کے ساتھ ہے تو آپ سیز فائر کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ہمارے اپنے ملک ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو چائنا سیز فائر نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے، باقی وہ ایک پوری طرح سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں چائنا مطلب کرے تو کرے کیا، وہ سیز فائر کیسے کروائے جب آپ اس کو تیل پہنچا رہے ہیں اور آپ OIC کا دوسرا اجلاس نہیں بلا سکتے، تو کیسے کرائے؟ اچھا، دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ کا بیان سامنے آیا اور کولمبیا کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں Colombia's president post a picture of Gaza's children. The children of the genocide in Gaza,
that humanity must not forget. If we overlook this crime against humanity, then it will be our own children who will be bombed next. یہی وہ بات ہے جو کب سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے غزہ کے بچوں کو بھول گئے تو پھر اگلی باری ہماری ہے. یہ ہیومینٹی نہ بھولے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. اگر تم نے اس کو اوور لک کر دیا اور یہ کہا کہ یہ صرف غزہ کا مسئلہ ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کل کو یہ تباہی ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا سے خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کہہ رہا ہے اور گارڈین اس کو رپورٹ کر رہا ہے. A senior source in the Australian government confirmed that the advisory opinion of the International Court of Justice cannot be ignored. وہ آسٹریلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور اس کو ہم مانیں گے. تو عالمی عدالت نے اسرائیل کو قبضہ قرار دیا ہے. اسرائیل اپنے آپ کو گاڈ چوزن پیپل کہتا ہے. آسٹریلیا اس کا اتحادی ہے اور آسٹریلیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک قبضہ ہے. پھر جاپان نے ناظرین ان کے سیٹلرز کے اوپر کچھ سینکشنز لگا دی ہیں اور یہ پہلی بار ہے. اچھا اب ظاہری بات ہے ان سینکشنز لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ویسٹ بینک میں ظلم رک جائے گا؟ کیا ان سینکشن سے اسرائیل یروشلم خالی کر کے نکل جائے گا؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہر محاذ کی اپنی اہمیت ہے. ہر محاذ کی اپنی اہمیت ہے. یہ تو اسرائیل کے اتحادی ہے نا, یہ فلسطین کے اتحادی نہیں ہے. تو ان کی سینکشنز لگانا یا اسرائیل کو قبضہ قرار دینا یا جو بھی یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کا سب سے پہلا اور بڑا امپیکٹ تو یہ ہے کہ اسرائیل جو اپنے آپ کو شو کرواتا تھا ویسٹ کے لوگوں کے سامنے ایک مورل اور گاڈ چوزن پیپل, وہ بیانیہ سے اڑ جائے گا جو کہ 70-80% اڑ چکا ہے. اس طرح کے جو اقدامات گورنمنٹس لے رہی ہیں اس سے مزید رہی صحیح کسر جو ہے وہ بھی نکل جائے گی. تو اس کے یہ والے امپیکٹس ہیں. جتنے بھی جس طرح کے بھی اقدامات ہوں گے وہ یہ امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے چلے جائیں گے. اور اس لیے اسرائیل کو یہ بالکل قبول نہیں ہے. اسرائیل کے اوپر سینکشنز وہ ان کو بالکل قبول نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کو یہ والا فرق نہیں پڑتا کہ ان کی جنگ رک جائے گی. ان کو فرق پڑتا ہے وہ اس سب سے بڑے امیج سے جو انہوں نے صدیاں لگا کر جو ہے وہ بنایا ہے اور وہ ان کے لیے سب سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اہم ہے. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ حزب اللہ کے نئی آبادیوں کے اندر حملے جاری ہیں. مور نیو سیٹلمنٹس انڈر حزب اللہ فائر ایز سید نصر اللہ وارڈ. حزب اللہ فائٹرز کیریڈ آؤٹ 8 آپریشن اگینسٹ اسرائیلی ملٹری سائٹس. 8 بڑے آپریشن انہوں نے کیے ہیں جو تازہ ترین حزب اللہ کی جانب سے حملے ہوئے ہیں اور وہ حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے. ابھی ناظرین ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نیتن یاہو کے حوالے سے جو کہ اس وقت امریکہ کے اندر پہنچا ہوا ہے. اور ناظرین جو ضلالت نیتن یاہو کی وہاں پر ہو رہی ہے, جو ضلالت امریکی حکومت کی وہاں پر ہو رہی ہے, اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. یعنی یہ تو اسرائیلیوں کا سیکنڈ ہوم کہا جاتا ہے امریکہ, یا پھر ان کو اگر فرسٹ ہوم کہا جائے تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. یعنی وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو دوسرا اسرائیل ہے وہ امریکہ ہے, ہم سب سے زیادہ دنیا میں سیف جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہیں. اچھا وہاں پر ان کے لیڈر جاتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے, مطلب جیسے نا وہ اپنے گھر میں آئے ہیں, ان کا جس طرح استقبال, جس طرح ان کا پروٹوکول, جس طرح ان کے معاملات, جیسے وہ وائٹ ہاؤس میں تکبرانہ انداز کے اندر چلتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے امریکی صدر کی بات ہے کہ وائٹ ہاؤس سے یہ نیتن یاہو سے ملنے گیا, کافی یہ پرانی بات ہے. تو جو اس کا رویہ تھا اور جب میٹنگ مکمل ہوئی تو یہ اس امریکی صدر کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر جو ہے وہ باہر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ یہ مطلب اس نے کہا کہ کیا یہ وائٹ ہاؤس کا مالک ہے؟ مطلب اتنا تکبر اور اتنے ان کے معاملات وہاں پر ہیں. لیکن جو کچھ اس بار ہو رہا ہے تاریخ میں ناظرین اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوامی سطح کے اوپر امریکہ میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. ناظرین دنیا میں بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس وار کرمنل کو جو اس وقت کرۂ ارض پر بچوں کا سب سے بڑا اگر کوئی قاتل ہے تو وہ یہ شخص ہے, اس کو تم نے وہاں پر بلایا ہوا ہے کانگریس میں سپیچ کرنے کے لیے. تو بہت زیادہ تنقید اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اور ناظرین وہاں پر حیران کن فنامنا یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو امریکی جیوز ہیں وہ وہاں پر نکل آئے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کانگریس پہنچ گئے ہیں, وہ جناب اس ہوٹل کے اوپر پہنچ گئے ہیں جہاں پر یہ رکا ہوا ہے. وہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں, مظاہرے بہت بڑے لیول کے اوپر. اور جو اس کا ہے نا ہوٹل, وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ پروجیکٹر کے ساتھ نا اس پوری بلڈنگ کے اوپر وہ ایسے تصویر ایک نیتن یاہو کی بنا کر ساتھ اوپر لکھا ہوا ہے اریسٹ نیتن یاہو. یہ وہ پروجیکٹر کے ساتھ مطلب بھرپور مظاہرے اور بھرپور یکجہتی جو ہے وہ وہاں پر فلسطین کے ساتھ ہو رہی ہے. اور جو امریکی لیڈر ہیں وہ اس وقت جو ہے نا بالکل ملنا نہیں چاہ رہے نیتن یاہو سے. لیکن ظاہری بات ہے ملنا تو ہے صدر وغیرہ کو, اور ٹرمپ بھی اس سے مل رہا ہے, لیکن تمام وہاں کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی اصل میں نیتن یاہو سے ملنا نہیں چاہتا.
اب امریکی صدر کی مجبوری ہے اس نے ملنا، اور یہی تو اس کی اچھا اس کا بھی دوسرا پہلو ہے کہ امریکی غلامی وہاں پر زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے کہ اچھا امریکہ اس لیول کے اوپر غلام ہے کہ اس کی مجبوری ہے کہ اس نے اس وار کرمنل کو کانگریس میں بلایا بھی صحیح اور اس کو جناب ملنا بھی پڑ رہا ہے. حالانکہ امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ سب کترا رہے ہیں، اور دیکھیں گے جو کیملا ہیرس ہے وہ اس کی سپیچ میں نہیں جا رہی، جو ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ جو اس نے چنا ہے وہ اس کی سپیچ کے اندر نہیں جا رہا، بائیڈن اس کی سپیچ کے اندر نہیں ہوگا، اور بہت سارے وہاں کے کانگریس مین جو ہے وہ اس کی سپیچ کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. اب ذرا کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیملا ہیرس will not preside over Netanyahu's speech to Congress, Washington Post. A senator will preside at Netanyahu's speech to Congress. Netanyahu's upcoming Congress speech is further dividing Dems. کہ جو ہے نا یہ مزید اندر ایک جو تفریق ہے، جو تقسیم ہے اس کو بڑھا رہی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اس ناجائز ریاست کے ساتھ، یہ تو ڈوبے گی، وہ ملک بھی ڈوبے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا نقصان ہوگا، وہ فائدے میں نہیں جائے گا. US police arrest 200 for protesting against Netanyahu. پھر آپ یہ دیکھیے Jewish voice for arrest are beginning as over 400 American Jews refuse to leave Congress, but we will not leave until our government stops arming Israel and ends the genocide of Palestine in Gaza. کہ اسرائیل کو اسلحہ بند کیا جائے، یہ اس وقت وہاں پر چلا ہوا ہے. وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں Jews say stop arming Israel. پھر fencing was up around entry points to the capital and the hotel along the river where Netanyahu is staying on. کہ وہاں پر ہوٹل کے ارد گرد بھی فینسنگ کی جا رہی ہے، اور مطلب اس لیول کے آپ اندازہ کریں یہ امریکہ میں ہو رہا ہے جس کو وہ اپنا سیکنڈ ہوم کہتے ہیں، یہ وہاں پر ہو رہا ہے. 7 major US labor's union call on Biden to halt aid to Israel. Jewish pro-Gaza protesters arrested at US congressional office buildings. پھر وہاں پر انہوں نے ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے Stop arming Israel, not in our name and let Gaza live. کہ ہمارے نام کے اوپر کہ ہم یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے نام کے اوپر اس جینوسائیڈل رجیم کو اسلحہ مت دو. اینڈ لیٹ گازا لیو، یہ وہاں پر یہودی نکلے ہوئے ہیں. پرو اسرائیل US congressman calls Netanyahu worst leader in the US history, in the Jewish history. ٹھیک ہے، ایک وہاں کا کانگریس مین جو کہ پرو اسرائیل ہے وہ نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے ورسٹ ہے، اور اس نے کہا Benjamin Netanyahu is the worst leader in Jewish history since the Maccabean king who invited the Romans into Jerusalem over 2100 years ago. یہ وہاں کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ 2100 سالہ وہ پرانی مثال دے رہا ہے کہ ہماری ہسٹری میں اس سے کوئی بدتر جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی نہیں آیا ہے. تو یہ بہرحال اس وقت صورت ہے، اور تذلیل بہت زیادہ ہو رہی ہے. تذلیل کس طرح سے ناظرین ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ذرا یہ دیکھیے واشنگٹن پوسٹ Netanyahu brings suitcases of dirty laundry for US government to wash. مطلب ایک عجیب سا Netanyahu is frequent user of White House laundry services, free laundry services. یہ جیروسلم پوسٹ لکھ رہا ہے. Times of Israel, PM's wife accused of sending dirty clothes on state trips for dry cleaning. 8 suitcases of dirty laundry on an overseas trip. اچھا اب وہاں پر جو ہے نا ان کی وہ پرانی چیزیں ہیں وہ ساری مطلب پوری تذلیل. اب وہ مطلب یہ وہاں پر جاتے ہیں اپنے گندے کپڑے لے کر، اور وہاں وائٹ ہاؤس کی جو لانڈری ہے جو کہ فری ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب وہ وہاں پر چلا ہوا ہے جناب ان کے بھرپور سوشل میڈیا کے اوپر، اور پوری طرح سے ان کو تذلیل اور ان کو بے نقاب، ان کے چہرے بدنما اور جو چہرے ہیں جو سیاہ چہرے ہیں وہ سامنے امریکی عوام کے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ گندے کپڑے وہاں پر لے کر آتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک ایروگنس ہے کہ وائٹ ہاؤس سے آ کر ہم نے دھلوانے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.